بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لیکن کہانی میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ تمام دوستوں سے التماس ہے کہ ہمارے چینل ذرا سیاہ ہٹ کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری نیو آنے والی کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔ لیکن دیوتاؤں نے کہا تو ان کے بیٹوں کی امانت ہے۔ پھر تیری ماں نے آسمان کی طرف منہ کر کے کہا، اے کاش میری کوکھ ہری نہ ہوتی۔ اے دانشور کی بیٹی، تیری ماں کی کوکھ ہری ہوئی تھی، مگر ہماری دعا ہے کہ تیری کوکھ ہری نہ ہو اور تو اپنی ماں کی طرح کسی لڑکی کو جنم نہ دے۔ ہماری دعا ہے کہ تیری کوکھ ہری نہ ہو۔ خاموش، پانچویں بوڑھے نے چیخ ماری۔ خاموش ہو جاؤ، بند کرو اپنا گیت، دعا صرف اپنے لیے مانگو۔ تمہیں کوئی حق نہیں کہ تم دیوتاؤں کے دیوتا سے کسی اور کے لیے کچھ طلب کرو۔ بوڑھے نے نفرت سے عورتوں کی طرف دیکھا اور ان کی طرف تھوکتے ہوئے کہا، تم سب دلدل کی مخلوق ہو، تمہارے جسموں میں زہر بھرا ہوا ہے، لذت انگیز زہر۔ اس دو شیزہ کے گرد سے حلقہ توڑ دو اور ایک قطار میں کھڑی ہو جاؤ، مردوں کے سامنے، ان مردوں کے سامنے جن کی رگوں میں تمہارا زہر گردش کر رہا ہے۔ اس نے خوفزدہ آواز میں حکم دیا۔ پانچویں بوڑھے کے حکم پر عورتوں نے دوشیزہ کے گرد سے اپنا حلقہ توڑ کیا اور ایک قطار میں مردوں کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ چھٹے بوڑھے نے اپنے ہاتھ میں موجود کسی درندے کی کھوپڑی پر ہڈی سے ضربے لگائی اور چیخ ایسی آواز میں بولا، اے دیوتاؤں کے عقیدت مندوں، دیوتاؤں کو خوش کرو، دیوتاؤں کی خوشنودی حاصل کرو۔ ابھی اس خبیث بوڑھے کی آواز فضا میں تحلیل بھی نہیں ہوئی تھی کہ گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوئے ویشیوں نے اپنی اپنی جگہ چھوڑ دی اور پھر خواتین کے گرد ویشیانہ رقص کا آغاز ہو گیا۔ جیسے جیسے یہ ویشیانہ اچھل کود تیز ہو رہی تھی، ویسے ویسے میرے دل کی دھڑکنوں میں اضافہ ہو رہا تھا۔ میرے سارے بدن میں آگ سی لگ گئی اور پھر میرا بدن لرزنے لگا۔ میرے منہ سے اچانک عجیب و غریب آوازیں نکلنے لگی۔ ان آوازوں کا مفہوم میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ میں خود پر قابو پانے کی انتہائی کوشش کے باوجود ان ویشیوں کی طرح اچھلنے کودنے لگا۔ مجھ پر ایک ایسی بے خودی طاری ہو گئی کہ اپنے گرد و پیش کا مجھے بالکل ہوش نہ رہا۔ مجھے بس ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی ان دیکھی طاقت اچھلنے کودنے پر مجبور کر رہی ہے۔ میں ناچتے ناچتے کھوپڑیوں کے ہار کے قریب پہنچ گیا اور پھر میرا جسم کمان کی طرح ہار پر جھک گیا۔ میرے لرزتے ہوئے ہاتھ ہار کی طرف بڑھے اور میں نے اسے اٹھا کر اپنے گلے میں ڈال لیا۔ ہار جیسے ہی میرے گلے میں پڑا، میرے منہ سے ایک وحشت زدہ سی چیخ نکل گئی اور پھر میں نے چٹان سے پہاڑ کے دامن میں چھلانگ لگا دی۔ یوں لگا جیسے مجھے اٹھا کر کسی نے نیچے پھینک دیا ہو۔ جب میں چٹان سے نیچے گرا تھا تو میرے منہ سے متواتر چیخیں نکل رہی تھی۔ میں یہ سمجھا تھا کہ نیچے گرتے ہی میری ہڈیاں سرما بن جائیں گی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ میں اس طرح نیچے آ رہا تھا جیسے 3-4 فٹ کی بلندی سے کودا ہوں۔ کون ہو تم؟ ایک سرگوشی ابھری۔ میں نے اس طرف گردن پھیر کر دیکھا جدھر سے آواز آئی تھی۔ او ہو، تم ہو؟ آؤ میرے ساتھ اور یہاں سے بھاگ چلو، ورنہ یہ لوگ میرے ساتھ تمہیں بھی مار دیں گے، تمہارے سر کو بھی کھوپڑی میں تبدیل کر دیں گے۔ جلدی کرو۔ اس دوشیزہ نے اپنے چاروں طرف دیکھتے ہوئے خوف زدہ آواز میں کہا۔ لیکن تم یہاں کیسے پہنچ گئی؟ میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ وہ کسی خوف زدہ ہرنی کی طرح بار بار ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا اور اس کا بدن سردی کھائے ہوئے کسی پرندے کی طرح لرز رہا تھا۔ اس ہار کو اتار کر پھینک دو۔ اس نے میرے گلے میں موجود ہار کی طرف ہاتھ سے اشارہ کیا۔ تم تو تباہی کو گلے میں ڈال کر آئے ہو، اسے جلدی سے اتار کر پھینکو۔ میں نے ہار کو گلے سے اتار کر پوری قوت کے ساتھ گردش دی اور ایک جھٹکے سے شمال کی سمت پھینک دیا۔ دوشیزہ نے آگے بڑھ کر میرا ہاتھ پکڑ لیا اور مجھے جاڑیوں کے درمیان کھینچ لیا۔ پھر وہ جنوب کی سمت تیز تیز چلنے لگی۔ جیسے جیسے اس کی رفتار تیز ہو رہی تھی، ویسے ویسے اس کے سرد برف جیسے ہاتھ کی گرفت میرے ہاتھ پر سخت ہو رہی تھی۔ پھر اس نے میرے ہاتھ کو جھٹکا دے کر بھاگنے کا اشارہ کیا۔ ہم دونوں پہاڑ کے دامن میں جنوب کی سمت بے تحاشا بھاگنے لگے۔ جانے کتنی دیر ہم لوگ بھاگتے رہے، پھر وہ ہو گیا جس کا تصور ہی میرے لیے روح لرزا دینے والا تھا۔ طریق ترین راستے کے ایک موڑ پر میرے ہاتھ سے اس کا ہاتھ چھوٹ گیا اور دوشیزہ کی لرزہ خیز چیخ بلند ہوئی۔ اس کی چیخ کے ساتھ ہی میرا جسم ہزاروں فٹ نیچے کھائی میں لڑک گیا۔ میں کھائی میں لڑک رہا تھا اور میرے منہ سے چیخیں نکل رہی تھی۔
پھر میں دلدل میں گرا اور اس میں دنستا ہی چلا گیا۔ میری آخری چیخ بڑی بھیانک تھی۔ آپ انتظار کیجئے، ابو ابھی آتے ہیں۔ مجھے ایک جھٹکا سا لگا، میں چونک گیا، یوں لگا جیسے کسی نے مجھے اتھاہ گہرائی سے کھینچ کر باہر پھینک دیا ہو۔ کون ابو؟ میں نے گردن گھما کر دروازے کی سمت دیکھا اور دیکھتا ہی رہ گیا۔ یہ آپ بار بار چیخ کیوں رہے ہیں؟ اس دوشیزہ نے پوچھا جو دروازے میں کھڑی مجھے ایک ٹک دیکھ رہی تھی۔ میری امی کی طبیعت خراب ہو گئی ہے اور ابو ڈاکٹر کو لینے گئے ہیں، دیر ہو گئی، اب وہ آتے ہی ہوں گے۔ میں نے اس کی بات غور سے سنی اور برابر رکھی ہوئی کرسی کی طرف دیکھا۔ وہ کرسی خالی تھی۔ قدوس صاحب تو اس کرسی پر بیٹھے تھے۔ میں نے سوچا پھر وہ کہاں گئے؟ وہ باہر ضرور گئے تھے۔ میں نے ان کے کسی سے گفتگو کرنے کی آواز سنی تھی۔ پھر وہ آ کر کرسی پر بیٹھ گئے تھے اور میں ان سے اپنا خواب بیان کرنے لگا تھا۔ آپ کیا سوچنے لگے؟ آپ تو پسینے میں شرابور ہیں۔ کیا یہاں آپ کو گرمی لگ رہی ہے؟ معاف کیجیے گا، چائے آنے میں دیر ہو گئی۔ آپ خیال نہ کیجیے گا، وہ ایک ہی سانس میں کہتی چلی گئی۔ میں بت بنا اسے دیکھتا رہا۔ میں اس کی شکل دیکھ رہا تھا، پھر میں اس کے چہرے کے خطوط اور اس کے سراپا کی رعنائی میں کھو سا گیا۔ یہ تو وہی دوشیزہ تھی جسے میں نے خواب میں دیکھا تھا، مظلوم دوشیزہ، وہی پری جو دیوتاؤں کی اولاد کی امانت تھی اور جسے ماہ پجاریوں نے دیوتاؤں کی اولاد کو لٹانے کی ترکیب منعقد کی تھی، مگر شاید یہ وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ یہ میرا ہاتھ پکڑ کر بھاگ رہی تھی اور پھر میں دلدل میں گر گیا تھا۔ پھر یہ یہاں کیسے اور میں یہاں کیسے؟ میرے ذہن میں آندیاں سی چلنے لگی۔ میں آپ کے لیے چائے بھیجتی ہوں۔ اس کی مترنم آواز نے میرے خیالات کا سلسلہ توڑ دیا اور میں پھر اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ سی ابھری اور پھر اس نے کہا، آپ کچھ زیادہ ہی پریشان معلوم ہوتے ہیں۔ نہیں تو، میں نے سنبھل کر کہا۔ پھر میں نے غیر ارادی طور پر ایک بھرپور نگاہ اس پر ڈالی۔ وہ شرما سی گئی۔ شاید اس نے میری نگاہوں کی تپش کو محسوس کر لیا تھا۔ اس کے رخساروں پر سرخی دوڑ گئی۔ پھر اس نے اپنی آنکھیں فرش پر گاڑ دی۔ اچھا، میں چلتی ہوں۔ نہیں، نہ جانے کس جذبے کے زیر اثر میری زبان پر یہ لفظ آ گیا۔ جی کیا کہا آپ نے؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ کچھ نہیں، میری زبان لڑکھڑا گئی۔ میں نے پھر ایک بھرپور نگاہ اس کے چہرے پر ڈالی اور میرا دل مجھے اپنے حلق میں دھڑکتا ہوا محسوس ہوا۔ میرے جسم میں سنسناہٹ سی دوڑ گئی۔ میری آنکھوں میں جیسے کسی نے انگارے بھر دیے ہوں۔ بھاگ جاؤ یہاں سے، ایک سرسراتی ہوئی سرگوشی میرے پردہ سماعت سے ٹکرائی۔ بھاگ جاؤ تم، اب پھر مجھ سے بچھڑ جاؤ، بھاگ جاؤ یہاں سے۔ میری نظریں اس پری کے سر کے اوپر ابھرنے والے چہرے پر جمی ہوئی تھی، اس خبیث چہرے پر جس نے میری زندگی برباد کر کے رکھ دی تھی۔ اس چہرے پر ابھری ہوئی آنکھوں سے جیسے شعلے نکل رہے تھے۔ اس کے موٹے سیاہ ہونٹوں پر مکرور سی مسکراہٹ جمی ہوئی تھی۔ یہ چہرہ تو تیسرے ماہ پجاری کا ہے۔ ہاں، میں تیسرا پجاری ہوں، لیکن میں دیوتاؤں کی اولاد میں سے ہوں، یعنی دیوتا ہوں۔ سانپ کی طرح سرسراتی سرگوشی میرے وجود پر رینگ گئی۔ میں ہڈیوں کا محافظ ہوں۔ یہ میری محبوبہ ہے، اس پر صرف میرا حق ہے۔ میں نے ہی اسے فرار ہونے کا موقع دیا، ورنہ اس بار اسے اس عظیم دلدل کے حوالے کر دیا جاتا۔ میں نے تجھے پھینک دیا تھا، پھر میں نے اپنی محبوبہ کا تعاقب کیا، لیکن یہ میری نظروں سے اوجھل ہو گئی اور تجھے ماہ پجاری نے بچا لیا۔ تاکہ خیر نہیں، جا بھاگ جا۔ یہ تیری نہیں، صرف میری ہے، صرف میری۔ یہ میری آخری کوشش ہے، اب یہ میری ہو جائے گی تو خالی ہاتھ رہے گا۔ اس بار یہ تجھے نہیں مل سکتی۔ میرا جسم لرزنے لگا، مجھے شدید گرمی کا احساس ہوا اور پھر میں کسی سحر زدہ فرد کی طرح یک لخت کھڑا ہو گیا۔ مجھے کھڑا ہوتے دیکھ کر وہ حسینہ دروازے سے ہٹ گئی۔ اس نے شاید کچھ کہا بھی تھا، لیکن میں اس کی آواز نہ سن سکا۔ مجھے صرف اس کے ہونٹ ہلتے دکھائی دیے تھے۔ پھر میں بڑی تیزی کے ساتھ کمرے کے دروازے سے باہر نکل آیا۔ دروازے سے نکلتے ہوئے میں نے غیر ارادی طور پر پھر ایک نظر دوشیزہ کو دیکھا۔ وہ مکان کے اندرونی حصے میں جا رہی تھی، اس کی پشت میری طرف تھی۔ میں نے دیکھا وہ بھیانک چہرہ اس پر اپنا سایہ کیے ہوئے اس کے ساتھ ساتھ ہی اندر جا رہا تھا۔ میں گلی سے گزرتا ہوا بڑی سڑک پر آ نکلا۔
ठंडी ठंडी हवा, आते जाते लोगों के हजूम और तेज रफ्तार बसें, रिक्शा, मिनी बसें और स्कूटरों के शोर ने मुझे जिंदगी का एहसास दिलाया। मेरे असाब पर सुकून होने लगा। मेरा तमाम लिबास पसीने से भीगा हुआ था। मैंने अपने बराबर से गुजरते हुए लोगों को किन अखियों से देखा कि कहीं वो मुझे इस हालत में देखकर ताज्जुब ना कर रहे हों, लेकिन मेरी तरफ कोई भी मुतवज्जा नहीं था। हर शख्स अपने ही एहसासात की जंजीरों में जकड़ा हुआ, अपने ख्यालात के घोड़ों पर सवार, अपनी अपनी मंजिल की तरफ गामजन था। मेरे कदम भी तेजी से उठने लगे, लेकिन थोड़ी देर बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं गलत सिमत जा रहा हूँ। मैं रुक गया, इधर उधर देखा तो मुझे बस स्टॉप करीब ही नजर आया। मैं आहिस्ता आहिस्ता बस स्टॉप की तरफ चलने लगा। थोड़ी ही देर बाद मैं सदर जाने वाली बस में बैठा हुआ था। बस अभी भरी नहीं थी, इसलिए मुझे सीट मिल गई। फिर तो बस में तिल धरने की जगह भी नहीं बची। बस सदर की तरफ रवाना थी। मैं तमाम रास्ते अपने ज़हन को खाली खाली महसूस करता रहा। मैं जब बस स्टॉप पर उतरा तो खुद को बिल्कुल हल्का फुल्का महसूस कर रहा था। सदर आने का मकसद इसके सिवा कुछ नहीं था कि मैं कुछ देर यहाँ मटर गश्त करके दिल बहलाऊं। सो मैं बिला मकसद ही इस इलाके में घूमने लगा। थोड़ी ही देर बाद ज़हन पर एक अजीब सी बेजारी मुसल्लत हो गई। अब सिवाय घर जाने के और कोई बात समझाई नहीं दे रही थी, लेकिन मैं घर जाना नहीं चाहता था। मुझे एक अनजाना सा खौफ महसूस हो रहा था। मालूम नहीं कि घर पहुंचकर मैं किन हालात का शिकार हो जाऊं। मैंने सोचा मुमकिन है वो खबीस चेहरा वहां मेरे इस्तकबाल को मौजूद हो। नहीं, मैं घर नहीं जाऊंगा तो फिर कहाँ जाऊंगा, किसके घर जाऊं? मेरा तो इस शहर में कोई करीबी अजीज भी नहीं, तो फिर मैं कहाँ जा सकता हूँ? मेरे जहन में इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। मैं इन्हीं ख्यालात में उलझा हुआ एक होटल में घुस गया। चाय पीकर मैं बड़ी हद तक वहाँ बैठा रहा और फिर घर जाने का फैसला करके वहाँ से उठ गया। घर पहुंचने में मुझे कोई ज्यादा देर नहीं लगी। डरते डरते घर में दाखिल हुआ। खौफज़दा नजरों से घर के दरो दीवार का जायजा लिया और फिर पलंग पर गिर गया। ना चाहते हुए भी मेरी नजर छत पर ठहर गई, मगर छत पर कुछ नहीं था। ये देखकर मुझे सुकून सा हुआ और मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। थोड़ी ही देर बाद मुझे भूख का एहसास हुआ और मैं तैयार होकर घर से बाहर निकल आया। जुम्मन का होटल मेरे सामने ही था, लेकिन आज मैंने इस तरफ रुख नहीं किया और इधर चल पड़ा जिधर हजारा होटल था। खाना खाने के बाद मैं बड़ी देर तक होटल में बैठा रहा और फिर घर आ गया। घर मुझे पहले ही की तरह पुरसकून लगा। मेरे ज़हन से जैसे तमाम वसवासे, तमाम कोफत, तमाम बेसुकूनी हरफे गलत की तरह मिट गई थी। इस रात बहुत दिनों बाद मैं सुकून से सोया और जब सुबह उठा तो हशाश बशाश था। चंद माह पलक झपकते गुजर गए। इस दौरान में मुझे ना इस चेहरे का ख्याल आया और ना ही वो चेहरा कहीं नजर आया। कभी कभी मेरे जहन में एक अनजाना सा खौफ सारोबार था, मगर ये कैफियत लम्हाती होती थी। जल्द ही मैं अतदाल पर आ जाता था, लेकिन आज फिर मेरा सुकून गारत हो गया था। आज सुबह जब मैं ड्यूटी पर जाने से कबल जुम्मन के होटल में नाश्ता करने गया तो इसने कहा, कुछ सुना तुमने सरफराज? क्या? मैंने इसके करीब जाते हुए कहा, अरे वो जहांगीर रोड वाले पीर साहब है ना, जिन्होंने मेरे भाई का रूहानी इलाज किया था। हाँ, मैं बेचैनी से बोला। क्या हुआ इन्हें? इनके घर में कोई बला घुस आई है। और एक फलक शगाफ कहकर लगाया, इनकी लड़की पागल हो गई है। वो अजीबो गरीब ज़बान में गुफ्तगू करती है, चीखती है, चिल्लाती है और अपने बदन के कपड़े फाड़ देती है। फिर दरख्त के पत्ते तोड़ तोड़ कर अपने जिस्म के मखसूस हिस्सों पर इस तरह लगाती है जैसे वो इन्हें छुपाने की कोशिश कर रही हो। लेकिन जुम्मन, मैंने कहा, तुम्हें ये सब कुछ किसने बताया? कौन आया था यहाँ? कोई आया नहीं यार। जुम्मन मुस्कुराते हुए अपने मखसूस अंदाज में बोला, अपने मोहल्ले के एक साहब। अरे तुम इन्हें जानते हो, वही नसीर साहब। वो अपनी बीवी के लिए तवीज़ लेने गए थे पीर साहब के पास। किस चीज़ का तवीज़? मैंने रवादारी में कहा। मालूम नहीं यार किस चीज़ का तवीज़। बहरहाल उन्होंने सलमान साहब से कहा और उन्होंने मुझे बताया। मेरा जहन बोझल होने लगा और दिल बैठने लगा। मुझे अपने सांस रुकते महसूस होने लगे। तो इस खबीस चेहरे ने अपना काम दिखा दिया। मैंने सोचा, क्या मुझे कद्दूस साहब के घर जाना चाहिए? नहीं, मुझे नहीं जाना चाहिए। फिर इस दो शीशा का क्या होगा? क्या वो इसकी ख्वाहिश की तकमील कर देगी?
نہیں شاید وہ اس کی خواہش کی تکمیل کرنے پر تیار نہیں ہوئی، جبھی تو وہ پاگل ہو گئی۔ ارے تم تو بالکل ہی گمسم ہو گئے۔ مجھے جمن کی آواز کہیں دور سے آتی محسوس ہوئی اور میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ کچھ نہیں یار، میں نے اپنے ذہن کو غیر محسوس طور پر جھٹکتے ہوئے کہا، بس سوچ رہا تھا کہ اب اس لڑکی کا کیا ہوگا۔ کیا قدوس صاحب اس بلا کو بھگا سکیں گے؟ ممکن ہے بھگا دیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ لڑکی ہی جان سے چلی جائے۔ نہیں یار، خدا کرے ایسا نہ ہو، میں نے کہا اور ہوٹل سے بغیر ناشتہ کیے ہی باہر آ گیا۔ اب میرے ذہن پر خوف کے سائے نہیں ہیں، لیکن میں ایک نامعلوم سی خلش کا شکار ہوں، اور زندگی کے دن اسی نامعلوم خلش کے حصار میں گزر رہے ہیں، جیسے یہ خلش میری رگوں میں دوڑتا ہوا لہو ہو۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں اس لڑکی کے لیے کیا کروں، اسے اس مصیبت سے کس طرح نجات دلاؤں۔ ایک مدھم سی امید دل کو دہاڑس بناتی ہے، ممکن ہے قدوس صاحب اپنے علم کے ذریعے اس مکروہ چہرے کو قابو میں کر لیں۔ اگر ایسا ہو گیا تو میری زندگی بھی محفوظ رہے گی، ورنہ ایک عذاب، دہشت، خوف اور مسلسل کرب مجھے اپنے حصار میں لیے رکھیں گے، اور ان سے فرار کی فی الحال کوئی صورت میرے سامنے نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی اب مجھے دیں اجازت، ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نیو کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔